اگر اسلام کی موٹی سی چھانٹی کی جائے تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں. کتنی جی؟ سارے بول کے بتائیے. دو چیزیں، ایک اعمال اور دوسرا عقائد. اور اگر عقیدے میں کمزوری رہ جائے تو پھر معاملہ گڑبڑ والا ہو جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ قرآن پاک میں 4-5 مقامات پر ابلیس کا، شیطان کا ذکر ہے. اس کے پاس اعمال کی کمی نہیں تھی، عمل بہت زیادہ تھے، حتیٰ ہے کہ اس نے روئے زمین کے چپے پر سجدہ کیا ہوا تھا، اور وہ بیت المعمور کا خطیب تھا، فرشتوں کا استاذ تھا. کمزوری کہاں آئی؟ اس میں کمزوری ربط رسالت میں آئی. نبوت کے بارے میں اس کا عقیدہ درست نہیں تھا. جب نبوت کے بارے میں اس کا عقیدہ درست نہیں تھا تو قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ جب تجھے حکم دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ عرض کرنے لگا، وہ کہنے لگا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بات اس نے کچی نہیں کی تھی، بات اس نے دلیل کے ساتھ کی تھی، اور دلیل بھی اس کی ٹھیک تھی کہ جو آدم علیہ السلام تھے ان کا وجود جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا، اور شیطان کا، ابلیس کا وجود وہ آگ سے تھا. اس نے بات، دلیل اس کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، اس کا ربط رسالت کمزور تھا. پھر ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا تو دھتکاروں میں سے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تجھ پر قیامت والے دن تک لعنت برستی رہے گی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان کے پاس عبادتوں کی کمی نہیں تھی، اس کا عقیدہ خراب تھا، رد کر دیا گیا. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا وہ شخص، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یہ واقعہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آج باتیں بعد میں ہوں گی، جا، میرا ایک ولی ہے، میرا ایک دوست ہے، میرا ایک مقرب بندہ ہے، اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، جا اس کو اٹھا، اس کی تجہیز و تکفین کر، پھر میرے پاس آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے پوچھا کہ کون بندہ فوت ہوا؟ انہوں نے کہا بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، بڑا خطا کار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ وہ مرا ہے، ہم نے اس کو اٹھایا ہے، اٹھا کے بستی سے باہر کوڑے کے اوپر پھینک دیا ہے، ہم میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کی تجہیز و تکفین کی جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کی تدفین کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا گناہ گار تھا، بڑا خطا کار تھا، تو کہتا ہے میرا مقرب بندہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دن رات گناہوں میں گزارتا تھا، تو کہتا ہے میرا ولی ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہے تو وہ گناہ گار تھا، لیکن ایک مرتبہ وہ تورات پڑھ رہا تھا اور اس میں میرے حبیب کا ذکر آیا، اس نے اس میں محمد کو محبت سے چوما، اور میرے حبیب کی محبت نے اس کے اندر جوش مارا، اور اس نے حضور علیہ السلام پر درود پڑھا. اس کا وہ محبت کرنا، میرے حبیب کے نام کو چومنا، میرے حبیب پر درود پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کی معافی فرما دی اور اس کو اپنے ولیوں کی فہرست میں شامل کر لیا. تو سمجھ کیا آئی؟ نتیجہ کیا نکلا کہ اعمال میں کمزوری ہو لیکن ربط رسالت مضبوط ہو، اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت پکی ہو، اللہ کے حبیب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو، عقیدہ جو ہے وہ نبوت کے بارے میں درست ہو، تو اللہ تعالیٰ اعمال کی کمزوریوں کے باوجود بھی ولیوں کی فہرست میں شامل فرما لیتا ہے. اور دوسری طرف اعمال بہت زیادہ ہوں جیسے ابلیس کے پاس تھے، لیکن ربط رسالت کمزور تھا، نبوت کے بارے میں عقیدہ کمزور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادتیں، اور روایت میں آتا ہے کہ جیسے پرانا کپڑا لپیٹ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، ایسے اللہ رب العزت عبادتوں کو ضائع فرما دے گا کہ اگر ربط رسالت کمزور ہوا. تو آج ہم
عقائد کی سیریز شروع کریں گے، عقائد پر گفتگو کریں گے۔ آج کے اس موضوع میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اتنا بڑا نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے جہالت کی وجہ سے اس کو بہت بڑا بنا دیا۔ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جی وہ بشر تھے، صرف بشر تھے، اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی صرف نور تھے، بشر نہیں تھے، نور تھے۔ یہ دونوں کا عقیدہ غلط ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نورانیت بھی عطا فرمائی ہے اور بشریت بھی عطا فرمائی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نورانیت بھی عطا فرمائی ہے اور بشریت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن پاک میں جو آیا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب تم اعلان فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے بشر ہیں، وہ اس لیے فرمایا گیا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معجزہ دیکھا تو انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا جی عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی بھی معجزات دیکھ کر گمراہ ہو گئے اور عیسائی بھی معجزات دیکھ کر گمراہ ہو گئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا تھا، اور علماء نے 6000 تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورے قرآن میں بار بار تذکرہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف 9 معجزات عطا ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہاتھ مبارک بڑھاتے تو معجزہ صادر ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک ہلتی تھی، لبہائے مبارک کھلتے تھے، آپ لعاب دہن عطا فرماتے تھے تو معجزہ صادر ہو جاتا تھا۔ 6000 معجزات علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں جو گنتی میں آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق بے شک تو میرے ساتھ رہا، سفر میں حضر میں ساتھ رہا، تجھے خاص قربت نصیب ہوئی، لیکن میری حقیقت کو سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ایسی شانیں اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرما دیا کہ محبوب اعلان فرما دو بے شک میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ کہیں تم سورج کا پلٹنا دیکھ کر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دیکھ کر، درختوں کا چل کے آنا دیکھ کر، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا دیکھ کر کہیں میرے حبیب کو خدا نہ کہہ بیٹھو، اس لیے فرما دیا کہ محبوب تم اعلان فرما دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ لیکن بشر ہماری مثل نہیں ہے، بے مثل و بے مثال بشر ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بشریت عطا ہوئی کہ اس کی مثال نہیں ملتی، وہ بے مثل و بے مثال بشر ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نورانیت عطا فرمائی، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور کتاب مبین روشن کتاب آئی، یعنی قرآن مجید آیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نور ارشاد فرمایا۔ اب بشریت میں تو سارے متفق ہیں، نورانیت پہ میں کچھ دلائل جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پہلی دلیل سنیے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو وہ اس شان سے ہوئی کہ خارج منی نور، مجھ سے ایک نور برآمد ہوا، اور اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے مکے کی سرزمین سے شام اور بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ پہلی دلیل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور کی صورت میں تشریف لائے۔ پھر دوسری بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات تخلیق فرمائی، اتنی بڑی، چرند پرند نباتات حیوانات جمادات شجر حجر آسمان ستارے چاند سورج اور جنت دوزخ زمینیں آسمان، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا تخلیق فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ سوال بڑا اچھا تھا، بنتا نا جی سوال، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پیدا فرمایا ہے، سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ سوال ہے نا جی،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق کل قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی، کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ دوسری دلیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے آپ کو نور فرما رہے ہیں۔ اور تیسری بات، ایک دن جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کم عمرت من السنین، اپنی عمر سالوں میں بیان کرو، اپنی عمر سالوں میں بیان کرو، کتنے سال تیری عمر ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کتنے سال دا ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جی جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اپنی عمر سالوں میں بیان کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ عمر کے سال تو نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ چوتھے آسمان نور پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، وہ 72,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب کیلکولیٹ کر کے مجھے بتا دیجئے گا کہ 72,000 سال بعد چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، اے جبریل اللہ کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں، میں محمد مصطفیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمانے سے پہلے اپنے حبیب کو جو ہے وہ اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، یہ دلیل۔ پھر اس کے بعد صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تاخیر ہو گئی، رات اندھیرا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے، رستہ بڑا خطرناک ہے، رستہ بڑا ویران ہے، اندھیرا بھی ہے، جانوروں کے حملے کا خطرہ بھی ہے، دشمنوں کے حملے کا خطرہ بھی ہے، یا رسول اللہ کو دستگیری فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھڑی مبارک اپنے دستے مبارک میں لی، ایک سٹک اپنے ہاتھ میں لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وجود سے اس چھڑی کے اندر فیض پہنچا، اس چھڑی کے اندر نور پہنچا، وہ ایسے روشن ہوگی جیسے ٹارچ روشن ہوتی ہے، وہ ٹارچ بن گئی۔ ایک چھڑی تھی، درخت کی کھجور کی چھڑی تھی، وہ ٹارچ بن گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی، کہا یہ روشنی لے جاؤ اور اپنی اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اب صحابہ جو ہے وہ لے کر چلے گئے، روشنی ہوئی، وہ روشنی کے سہارے جو ہے وہ رستے پر جاتے گئے۔ آگے ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ایک صحابی نے اس طرف جانا تھا، ایک صحابی نے اس طرف جانا تھا، انہوں نے کیا ان کی کریے، انہوں نے درمیان سے توڑی، وہ بھی روشن ہو گئی، وہ بھی روشن ہو گئی، وہ اپنے گھر چلے گئے، وہ اپنے گھر چلے گئے۔ یعنی ایسی نورانیت تھی، اور نورانیت کا عالم یہ تھا۔ آپ نے قرآن کریم کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوبصورت آواز کو سننا، دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ جس کی آواز سنتا ہوں میں اس کا دیدار بھی کر لوں، جس کی آواز سنتا ہوں اس کا دیدار کر لوں، تو کیا بات ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ بار بار 9 بار عرض کی، بار بار عرض کی باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تجھے تکنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں۔ بہرحال بات یہ مختصر یہ کہ بات یہاں فائنل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کوہ طور پر اپنی صفاتی تجلی ڈالوں گا، اور تو نے اس تجلی کو نہیں دیکھنا، تو نے اس پہاڑ کو دیکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی ڈالی تو حال یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے ساتھ جو 40 سردار تھے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ صفاتی تجلی دیکھی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ اس صفاتی تجلی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپا کے رکھا کرتے تھے، کہ اتنی نورانیت آ چکی تھی کہ آپ کی اس نورانیت کی تاب نہیں لا پاتا تھا، آپ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد یہ عالم ہو گیا تھا کہ کئی میل دور کالے پہاڑ پر اندھیری رات میں ایک کالی چیونٹی چلتی ہوتی تھی، مجھے وہ بھی نظر آ جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفاتی تجلی دیکھی تو یہ عالم تھا۔ اور معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ نورانیت اب دیکھیں، جبریل علیہ السلام نوری ہیں، نوریوں کے سردار ہیں۔ ایک پوائنٹ ایسا آیا معراج کی شب، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اس سے آگے ایک بلشت بھی میں بڑھا
تو مجھے خوف ہے کہ میرے پر جلا دیے جائیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی آگے گئے اور لامکان تک پہنچے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی شان عطا فرمائی. تو کل ملا کے نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے یہ جو 4-5 دلائل دیے آپ کے گوش گزار کی، اور بہت سی روایتیں ہیں، وقت مختصر ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اعمال اور عقائد، اسلام کی اگر موٹی سی چھانٹی کریں تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک اعمال اور دوسرا عقیدہ. اعمال میں کمزوری ہو، عقیدہ پختہ ہو تو بات بن جاتی ہے، اور اگر عقیدہ کمزور ہو، اعمال بہت زیادہ ہوں، تو جیسے ابلیس رسوا ہوا تھا ایسے رسوائی بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور احادیث طیبات کی روشنی میں جو بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اہل السنہ والجماعہ اور صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی تھا، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نورانیت بھی عطا فرمائی ہے اور بشریت بھی عطا فرمائی ہے. نورانیت بھی بے مثل و بے مثال ہے اور بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے. تو کوشش کریں اپنے عقیدے پر بہت زیادہ زور دیں، نہیں تو کوئی ایسا آئے گا. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں داخل ہوں گے تو صاحب ایمان ہوں گے، لیکن جب مسجد سے نکلیں گے تو ان کا ایمان اچک لیا جائے گا. یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد ایسی جگہ ہے جہاں آ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کو اور زیادہ ترقی نصیب ہوتی ہے. لیکن کچھ بد عقیدہ لوگ منبر و محراب کے وارث بن کے بیٹھ جائیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسے عقیدے بیان کریں گے جیسے آپ میری بات سن کے ایسے ساری لاتے ہیں کہ قاری صاحب ماشاءاللہ گل بڑی اچھی کر رہے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے اس بدبخت کی بات سنی اور بدبخت کی بات سن کے ایسے سر کو ہلا دیا تو آپ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوں گی لیکن ان میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا. ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام. اب دیکھیے مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت قرار دی گی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود مسجد سے محبت فرمائی. جب مسجد نبوی شریف تعمیر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو بلاک ہوتے ہیں، اینٹیں ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھا کر لاتے تھے صحابہ کے ساتھ. یعنی مسجد کی تعمیر میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود حصہ لیا. لیکن قرآن پاک ہے ایک مسجد ایسی بھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسجد گروا دی تھی. 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے. یہ بات ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. جو مدینہ کے منافقین تھے انہوں نے اپنی وکری مسجد بنا لی تھی. انہوں نے کہا نماز ہی پڑھنی ہے نا، اسی نبی پاک دے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اسی اپنی وکری نماز پڑھ لیندے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ مسجد بنائی تھی اور اس میں وہ نماز پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن اس کو قرآن مسجد ضرار کہتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو گروا دیا تھا. تو میرے عزیز جو ایمان ہے ظاہر ہوتا ہے، نہ وہ مدرسے بنانے سے ظاہر ہوتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے ظاہر ہوتا ہے. ایمان کا تعلق ربط رسالت کے ساتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. جو قرآن کا مغز ہے، ایمان کی جو روح ہے، دین کی جو جان ہے، وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہے. اور جہاں ایسے عقیدے بیان ہوتے ہوں، جہاں ایسی باتیں بیان ہوتی ہوں، جی ان کو تو غیب کا علم نہیں تھا، وہ تو حاضر ناظر نہیں تھے، وہ پتہ نہیں بشر تھے کہ نور تھے، وہ نور تھے کہ بشر تھے. جب ایسی باتیں ہوں گی تو ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. وہ لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جناب ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم بڑی اذانیں دیتے ہیں، ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ جو محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اس نو وہ جھوٹے پیار جتاندا. تے سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماندا کہ اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا. جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا. اور جو ذات ایسی ہے جس کو اللہ رب العزت نے بے عیب پیدا فرمایا ہے، خلقت مبرئن، حدیث تقریری ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ نعت پڑھی. کیا تھی؟ خلقت مبرئا من کل عیب
کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا ہے، گویا کہ آپ کے رب نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ نے خود چاہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں نبی کا ادب نہیں کرنا چاہیے، نبی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، نبی کا جو ہے وہ ادب اور احترام اتنا کرنا چاہیے جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے، اور یہ باتیں ممبر و محراب سے بیان ہوتی ہیں، یہ لوگوں نے کتابوں میں لکھی ہیں۔ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تم علم غیب کی بات کرتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہ مسئلے بھی قرآن پاک نے حل کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ہم صرف عربی پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کا علم جو ہے وہ رکھا ہے۔ اب یہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے، ایک چٹکی میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ ملک صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، اب قاری صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، قاری صاحب پوچھیں جی قاری صاحب منوے دسو ملک صاحب کو ₹1,00,000 ہوئے گا؟ اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قاری صاحب ملک صاحب کو ₹1,00,000 ہوئے گا؟ تو میں کہوں گا قاری صاحب کی ہوئی ہیں گلاں کر رہے ہو؟ او بھائی ملک صاحب دا جڑا ڈرائیور ہے نا، وہ ملک صاحب دا جڑا ملازم ہے 1.5 لکھ سے ان کی تنخواہ ہے، تو تجھے کہتے ہو ملک صاحب کو ₹1,00,000 ہوئے گا کہ نہیں؟ قاری صاحب نے کس کا پوچھا مجھ سے؟ ملک صاحب کا، بول کے بتائیے۔ قاری صاحب نے کس کا پوچھا؟ میں نے شان کس کی بیان کی؟ ان کے ملازم کی، ان کے ڈرائیور کی، ان کے ملازم کی۔ تو اس سے وقار کس کا بلند ہوا؟ بولیے نا، ملک صاحب کا وقار بلند ہوا نا۔ تو اب اسی مثال کو ذہن میں رکھ کے اب قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ اور میں کہوں گا بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا، تم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہو، تم امام الانبیاء کی بات کرتے ہو، تم اس ہستی کی بات کرتے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ساری کائنات سجائی ہے۔ اور بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقتدی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مقتدی بھی وہ جو آخری صف میں کھڑے ہونے والے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ 3 پارے میں وہ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم جو کھا کے آتے ہو اور جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو مجھے سارا کا سارا پتہ ہے، میں اس کی ساری خبریں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تم پوچھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ او بھائی میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقتدی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو غیب کا علم عطا فرمایا، تو اپنے محبوب کو نہیں عطا فرمایا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ عقیدہ حیات النبی دیکھ لیجئے کہ نبی زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں، لوگوں کے ذہن میں خیال ہے نا۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے بھائی تم امام الانبیاء کی بات کرتے ہو، تم نبی رحمت کی بات کرتے ہو، اس ہستی کی بات کرتے ہو جن کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، تم ان کی بات کرتے ہو۔ اور بھائی ایک شہید جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لے، اس کی یہ شان ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ بات کس کی ہوئی؟ ملازم کی، بات کس کی ہوئی؟ نوکر کی، لیکن شان کس کی سمجھ آئی؟ آقا کی۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے، قرآن کو اگر محبت کی نظر سے پڑھیں گے تو زیراں زبراں شدہ مدہ۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو میلاد النبی کی رات ہے اس کی بھی کوئی شان ہے، تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خیر من 1000 شہر، ایک رات 1000 مہینے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس رات کیا ہوا تھا، تو آپ کہیں گے جی قرآن نازل ہوا تھا۔ تو بھائی عقل کے ناخن لیجیے، عقل کے عشق مصطفیٰ رکھ کے قرآن پڑھیے۔ جب آپ عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے قرآن پڑھیں گے تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی کہ جب قرآن نازل ہو تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، اور جب صاحب قرآن تشریف لائیں تو اس رات کا عالم کیا ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ تو قرآن جب عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے پڑھیں گے، آپ کہیں گے جی نبی کو کوئی تصرف ہے کہ نہیں؟ ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا، اختیارات تقوینی بھی عطا فرمائے، تشریعی بھی عطا فرمائے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی مثال دیجئے۔ تو میں کہوں گا بھائی تم نبی پاک کی بات کرتے ہو،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ایک اللہ کے ولی حضرت آصف بن برخیہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ ایک دوسرے شہر میں ایک تخت پڑا تھا، یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، دوسرے شہر میں ایک تخت پڑا تھا، وہ تخت 4x4 یا 8x8 کا تخت نہیں تھا، وہ 80 گز چوڑا تھا، 80 گز لمبا تھا، اس کے اوپر کمرے بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر زبرجد اور یقوت کا کام ہوا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نشستیں بنی ہوئی تھی، ایک پورا جیسے بحری بیڑا ہوتا ہے، بحری جہاز ہوتا ہے، ایسا تخت تھا۔ ان کی شان یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے اوپر دیکھا اور ایسے سامنے دیکھا، وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو مقتدی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا تصرف اور اختیار عطا فرمایا ہے، تو بھائی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی ان کو اختیار نہیں عطا فرمایا ہوگا؟ تو یہ جب بھی ہم نے قرآن پڑھنا ہے کسی عاشق رسول سے پڑھیں، کسی کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں، خود قرآن ہم صرف ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج تک جو بیسک جو ہمارا نصاب زندگی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاثۃ اشیاء، کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، علموا اولادکم ثلاثۃ اشیاء، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ 3 چیزیں کون سی سکھانی ہیں؟ فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ، پھر قرآن کی محبت سکھاؤ، پھر میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو پھر بندے کا ایمان کامل ہوگا، حضور علیہ السلام کی محبت بھی ہوگی، قرآن کی محبت بھی ہوگی، اور ہماری قرآن کے ساتھ محبت اللہ کی پناہ ہے کہ ہم نے تو کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، اور پڑھتے ہیں تو رمضان کے رمضان، اور جب پڑھ لیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بس ایک سپارہ پڑھ لیا، 2 سپارے پڑھ لیے، ایک رکوع پڑھ لیا، ایک سورت پڑھ لی، آدھا پڑھ لیا، پونا پڑھ لیا، ہم ایسے پڑھتے ہیں۔ بھائی اس میں اللہ تعالیٰ بیان کیا فرما رہا ہے، اپنے حبیب کی کن کن شانوں کو ظاہر فرما رہا ہے، وہ تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بدعقیدہ شخص آتا ہے اور وہ ہمارے ایمان کا ڈاکو بن کے ہمارے ایمان کو لوٹ کے چلا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی جی یہ دیکھیں وہ بھی تو قرآن سے بات کر رہا، وہ بھی تو قرآن کی دلیل دے رہا، وہ بھی تو یہ کر رہا، وہ بھی تو یہ کر رہا ہے، تو ہمارا ایمان وہ لوٹ کے لے جاتا ہے، اس لیے کیونکہ ہمارا قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ ربط نہیں ہے، ہمارا ایک تعلق نہیں ہے، ہماری مہینے گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، کبھی اسپیشل، کبھی اہتمام کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے ہم نے کبھی درود پاک نہیں پڑھا، مہینے گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، سال گزر، پڑھا بھی تو ہوا، کبھی ادھر دھیان ہے، کبھی دکان کی طرف دھیان ہے، کبھی توجہ کر کے حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر جان کے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کبھی فریاد کرتے ہی نہیں، ہمارا وہ تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا وہ ربط ہی نہیں ہے کہ کبھی توجہ کریں کہ اور تصور کریں کہ میں گنبد خضرا پاک کے سامنے ہوں، میں حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے ہوں، اور میں عرض کر رہا ہوں حضور علیہ السلام میری مشکلات کو سن رہے ہیں، حضور علیہ السلام دستگیری بھی فرمائیں گے، کرم نوازی بھی فرمائیں گے، توجہ بھی فرمائیں گے، فیض بھی عطا فرمائیں گے، کبھی ایسا ہم نے نہیں سوچا، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ جب تعلق بحال ہو جائے گا تو پھر کوئی بھی بدعقیدہ شخص ہمیں نہیں ہلا پائے گا، کوئی بھی بدعقیدہ شخص ہمارے بچوں کے ایمان کا ڈاکو نہیں بن پائے گا۔ میرے عزیز، آج کا یہ جو درس ہے یہ یہی ہے کہ اپنا تعلق جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پختہ کریں، اپنا تعلق بحال کریں، اپنا تعلق جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا جوڑ لیں کہ ہمارا جو ہے وہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز میں حضور علیہ السلام کی اداؤں کا رنگ نظر آئے، حضور علیہ السلام کی محبت کا رنگ نظر آئے، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، لوگ دیکھیں اور دیکھ کے یہ سمجھ جائیں یہ مسلمان بھی ہے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا بھی ہے۔ تو ایسا تعلق بحال کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پکی سچی محبت اور پکی سچی غلامی عطا فرمائے، اور اسی غلامی میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ آج کا سبق پھر سن لیجئے، ایک تو یہ تعلق بحال کرنا ہے، دوسرا یہ کہ عقیدہ کیا ہے ہمارا حضور علیہ السلام کی نورانیت اور بشریت کے بارے میں، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نورانیت بھی عطا فرمائی ہے اور بشریت بھی عطا فرمائی ہے۔ نورانیت بھی بے مثل و بے مثال ہے،
اور بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔